بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آیات قرآنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بھی قرآن مجید کی آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں۔ جنگ تبوک کا واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جبکہ مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا اور عام مسلمان بہت زیادہ تنگی میں تھے، یہاں تک کہ درخت کی پتیاں کھا کر لوگ گزارا کرتے تھے۔ اسی لیے اس جنگ کے لشکر کو جیسے اسرا کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی کا لشکر۔ ترمذی شریف میں حضرت عبدالرحمن ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر تھا جبکہ آپ جیسے اسرا کی مدد کے لیے لوگوں کو جوش دلا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پرجوش لفظ سن کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اسے اونٹ پالان اور سامان کے ساتھ خدائے تعالیٰ کی راہ میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سامنے لشکر کے بارے میں ترغیب دی اور امداد کے لیے متوجہ فرمایا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ ساز و سامان اللہ کے راستے میں نذر کروں گا۔ اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سامان جنگ کی درستگی اور فراہمی کی طرف مسلمانوں کو رغبت دلائی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 300 اونٹ پالان اور سامان کے ساتھ خدائے تعالیٰ کی راہ میں حاضر کروں گا۔ حدیث کے راوی حضرت عبدالرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر میں اترتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، ما علی عثمان ما عمل بعد حاجہ علی عثمان ما عمل بعد مجیہ، یعنی ایک ہی جملہ کو جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا۔ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اب عثمان کو عمل کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو اس کے بعد کریں گے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل خیر ایسا اعلیٰ، اتنا مقبول ہے کہ اب اور نوافل کریں جب بھی یا ان کے مدارج علیٰ اونچا مرتبہ کے لیے کافی ہے، اور اس مقبولیت کے بعد انہیں کوئی اندیشہ ضرر نہیں ہے۔ مشکوٰۃ شریف 561۔ تفسیر خازن اور تفسیر معالمات۔ تنزیل میں ہے کہ آپ نے ساز و سامان کے ساتھ 1000 اونٹ اس موقع پر چند دیا تھا۔ اور حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اسرا کی تیاری کی زمین میں 1000 دینار اپنے کرتے کی آستین میں بھر کر لائے۔ دینار 4.5 ماسہ سونے کا ہوتا ہے۔ ان دیناروں کو آپ نے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ راوی حدیث حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام ان دینار کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے تھے، فرماتے جاتے تھے، ما نصر عثمان ما عمل بعد الیوم مرتین، یعنی آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس جملہ کو 2 بار فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیا جائے کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی خطا واقع ہو جائے تو آج کا ان کا یہ عمل ان کی خطا کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف 561۔ تفسیر خازن اور تفسیر معالمات۔ تنزیل میں ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اسرا کی اس طرح مدد فرمائی کہ 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش فرمایا اور 1000 دینار بھی چندہ دیا، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ کے 4000 درہم بارگاہ رسالت میں پیش کیے تو ان دونوں حضرات کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔
الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا لهم اجرهم عند ربهم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی جو لوگ کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دینے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں تو ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ پارہ 3 رکوع 4۔ حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں تحریر فرمایا کہ آیت مبارکہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک بار سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی المی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پر تھے کہ ایک وہ ہلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو احدما علیکا الا بنی او صدیق او شہیدان، یعنی اے احد تو ٹھہر جا کہ تیرے اوپر صرف ایک نبی یا صدیق یا 2 شہید ہیں۔ تفسیر معالم التنزیل 6 بٹا 216۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑوں پر بھی اپنا حکم نافذ فرماتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ خدائے تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا تھا کہ برسوں پہلے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شہید ہونے کے بارے میں حضور خبر دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ ندی کا بہتا ہوا دھارا رک سکتا ہے، درخت اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، بلکہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مگر اللہ کے محبوب دانائے خفیہ و غیوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ٹل سکتا، اس لیے آپ اپنی شہادت کا انتظار فرما رہے تھے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ جو اپنی شہادت کے منتظر تھے، جیسے کہ دولہا دلہن اپنی شادی کی تاریخ کے منتظر ہوتے ہیں، تو ان کے حق میں آیت کریمہ نازل ہوئی، فَمِنْهُم مَّن فَجَّرَ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْجَرُ، یعنی تو ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی منت پوری کر چکا، جیسے حضرت حمزہ و مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ یہ لوگ جہاد پر ثابت رہے یہاں تک کہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی شہادت کا انتظار کر رہا، جیسے حضرت عثمان اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک منافق رہتا تھا، اس کا درخت ایک انصاری پڑوسی کے مکان پر جھکا ہوا تھا، جس کا پھل ان کے مکان میں گرتا تھا۔ انصاری نے سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، اس وقت تک منافق کا نفاق لوگوں پر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم درخت انصاری کے ہاتھ کے بیچ ڈالو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا درخت ملے گا، مگر منافق نے انصاری کو درخت دینے سے انکار کر دیا۔ جب اس واقعہ کی خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی کہ منافق نے حضور کے فرمان کو منظور نہیں کیا، تو آپ نے پورا ایک باغ دے کر درخت کو اس سے خرید لیا اور انصاری کو دے دیا۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور منافق کی برائی میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔
हुई सैजा करमन या हसा व बैहनो वाहल असफुल्लजी सल्लन्नारुल कुबरा यानी अनकरीब नसीहत मानेगा, जो डरता है उससे वह बड़ा बदबख्त दूर रहेगा जो सबसे बड़ी आग में पाएगा। पारा 30 रुकू 12। इस आयत मुबारका में मैं यक्सा से मुराद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और अस्सफ़ा से मुराद उस दरख्त का मालिक मुनाफिक है। तफसीर रूहुल बयान 10/408।